تیسرے پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنو، کہ اللہ مددگار ہے مومنوں کا۔ یہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کی تیسرے پارے میں فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال یعنی اللہ فرماتا ہے میں ایمان والوں کا مددگار ہوں۔ آگے فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میں ایمان والوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نکالتا ہوں ایمان والوں کو ظلمت سے نور کی طرف، میں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہوں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہوں۔ رب قرآن مجید برہان رشید کے تیسرے پارے میں یہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو میں ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہوں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے شروع میں پہلی آیت ہے، رب فرماتا ہے 13واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید برہان رشید کو ہم نے نازل کیا الیک، محبوب آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف۔ اب وہاں پہ تیسرے پارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کو ہم نے یہ کتاب جو دی ہے تو اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف۔ وہاں رب فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کا مددگار ہوں اور میں ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں۔ اور یہاں رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کی سورہ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ جو کتاب نازل کی ہے تو اس لیے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں اللہ یخرجہم من الظلمات الی النور فرماتا ہے کہ میں انہیں ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں، یہاں فرماتا ہے کہ محبوب ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ تو ہم دیکھیں گے کہ شرک اس طرح نہیں ہوگا۔ شرک تب ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذاتی طور پہ نکالتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں گے، تطبیق کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہاں رب ذوالجلال نے جو فرمایا کہ میں ایمان والوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں، وہ رب ذوالجلال ذاتی طور پہ نکالتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اختیار دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لاتے ہیں، یعنی کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں لوگوں پر رؤوف الرحیم ہوں، قرآن مجید میں ہے، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رؤوف الرحیم ہونا ثابت ہے۔ تو اب وہاں پہ بھی کہیں گے کہ رب ذوالجلال لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے ذاتی طور پہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے اللہ کی عطا سے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ علم میں جانتا ہوں، اور رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہی فرماتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ کہ جس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو یہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے گواہی دی ہے، قرآن مجید برہان رشید میں 19واں پارہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اس شخص نے کہا جو آسمانی کتب تھی ان کا علم تھا، تو وہاں آپ دیکھو علم جو ہے وہ رب ذوالجلال کی صفت ہے، علم رب ذوالجلال جانتا ہے، مگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے یا کسی اور کو دے تو یہ اللہ کے مد مقابل نہیں ہوں گے، بلکہ رب ہوگا ذاتی طور پہ، اور رسول پاک ہیں، باقی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو جو رب ذوالجلال نے علم دیا تو وہ ہوگا عطائی طور پہ۔ اسی طرح رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اب بندہ کہے کہ نہیں دیکھنا تو اللہ کی صفت ہے، سننا تو اللہ کی صفت ہے، تو لہذا اگر یہ کسی کو کہا کہ فلاں بھی دیکھتا ہے فلاں بھی سنتا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ رب ذوالجلال ہے ذاتی طور پہ دیکھنے والا اور ذاتی طور پہ سننے والا، اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہیں عطائی طور پہ دیکھنے والے اور سننے والے۔ جس کو بھی رب ذوالجلال نے دیکھنے اور سننے کی قوت دی ہے تو وہ رب ذوالجلال نے اپنی عطا سے دی ہے۔